السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو میں میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے، لیکن اس غزل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو میر تقی میر کے بارے میں کچھ اپنے الفاظ میں سمجھا دوں کہ میر محمد تقی، یہ میر تقی کا پورا نام تھا، اور جو میر ہے وہ ان کا تخلص تھا۔ آپ کے والد کا نام تھا میر علی متقی۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے تھے۔ میر کو خدائے سخن بھی کہا گیا ہے، اور ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے بلکہ متاخرین نے بھی انہیں بہت سراہا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ میر کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں قابل ذکر ایک خودنوشت، ذکر میر، ایک تذکرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو اب ہم اپنی غزل کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو غزل کے اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھاتی جاؤں گی۔ یعنی پہلا اس کا شعر دیکھیں کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ ہستی کا مطلب ہوتا ہے زندگی، حباب پانی کا بلبلا، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ یعنی اس جو ہے شعر میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی مثل فانی ہے، ناپائیدار ہے، اور اس کی نمائش حقیقت میں آنکھوں کا دھوکا اور فریب ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں اب تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ میر تقی میر دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور اس کی ناپائیداری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی پانی کے ایک بلبلے کی مانند ہے جو چند لمحات کے لیے پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے اور ہوا کے جھونکے یا سورج کی کرنوں کے باعث ختم ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی اور اس کی عیش و عشرت در حقیقت ایک دھوکا ہے، اور اس زندگی کی زیب و زینت اور نمائش دل کو بہت اچھی لگتی ہے، اور انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی اپنی عمر صرف کر دیتا ہے، لیکن یہ دنیاوی رنگینیاں نمائش نظر کے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میر تقی میر جو ہے وہ غزل گو شعراء میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور ان کو اگر شہنشاہ غزل کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو وہ مزید اس میں کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں، یعنی ان کو جو یہ زندگی ہے وہ حقیقت لگتی ہے کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن انسان اپنی چند روزہ زندگی اس دنیا میں گزار کر جب چلا جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز، ہر نمائش، ہر سراب یہیں پر رہ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک شاعر کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کا دوسرا جو شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب کے لبوں کی نازکی اور سرخی کا یہ عالم بتاتے ہیں کہ وہ گلاب کی پتی کی مانند لگتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو میر تقی میر ہیں غزل گو شعراء میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور انہیں شہنشاہ غزل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ان کی جو غزلیں ہیں وہ اردو ادب کے لیے خزینے کی مانند ہیں، لیکن نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے کہ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کی خوبصورتی اور رعنائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتیاں نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی میرے محبوب کے ہونٹ ہیں۔ یعنی شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی بے حد تعریف کرتے ہیں، اور ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب کا حسن ہی حسن کا اصل معیار ہوتا ہے۔ محبوب کا حسن اس کی نگاہ میں بے مثال ہوتا ہے، اور شاعر کو جو ہے اپنے محبوب کی طرح کوئی بھی حسین نہیں لگتا۔ اور اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے الفاظ اپنے اندر اثر کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی رکھتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک اس کا محبوب حسن و جمال کا ایک ایسا اعلیٰ پیکر ہے جس کی کوئی نظیر اس کی آنکھوں میں اب تک نہیں سمائی۔ بقول شاعر کہ یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہوگا گلاب کا۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے
آپ کو ان 2 اشعار کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ آج کی اسائنمنٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور ان کا مفہوم بھی لکھنا ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ساتھ ان کے معنی بھی لکھیے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔